موجودہ دور میں قوموں کی ترقی اور بقا کا انحصار سائنس اور فنی علوم پر دسترس حاصل کرنے میں مضمر ہے تاکہ وہ صنعت، حرفت اور تجارت میں تحقیقاتی اور ترقیاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کی عظیم ہستی اور ملک کے معروف ماہر تعلیم پروفیسر عبدالرحمان ناصر کی زیر نگرانی پنجاب خصوصاً ملتان اور توسہ شریف میں تعلیمی اداروں اور کالجز کا عمل لایا گیا اور کامیابی کی عالیشان منزلیں طے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم توسہ کی عظیم درسگاہ علامہ اقبال کالج آف ٹیکنالوجی میں موجود ہیں۔ کالج کے پرنسپل پروفیسر حمود الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ادارے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ توسہ شریف میں علامہ اقبال کالج آف ٹیکنالوجی کا قیام کب عمل میں لایا گیا اور کیا کیا سہولیات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پر تشریف لائیں۔ کویشچن کے حوالے سے یہ ہے کہ علامہ اقبال کالج آف ٹیکنالوجی کی بنیاد میرے والد محترم پروفیسر عبدالرحمان ناصر صاحب نے رکھی تھی۔ وہ کیونکہ گورنمنٹ میں جاب کرتے رہے ہیں، زونل منیجر ٹیفٹا ریٹائرڈ ہیں، اس کے بعد محتسب بھی رہے ہیں کافی عرصہ، تو ٹیفٹا میں انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے 300 ادارے گورنمنٹ کے چلائے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ توسہ شریف کیونکہ ہمارا اپنا وطن ہے، ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر ایک اچھے ٹیکنیکل ادارے کی کمی ہے، کیونکہ بچوں کو باہر دھکے کھانے پڑتے تھے، پہلے دوسرے شہروں میں جا کے پیپرز دوسرے شہروں میں ہوتے تھے، پڑھائیاں دوسرے شہروں میں، ان کے رہن سہن کے اخراجات، آنے جانے کے اخراجات، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت مائنر فیسز میں جو کہ تمام والدین کی دسترس میں ہیں، ہم نے یہاں پر علامہ اقبال کالج آف ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی اور اس میں ہم 3 کورسز آفر کر رہے ہیں۔ سول، الیکٹریکل، مکینیکل، 3 سالہ ڈپلومہ ہے ڈی اے ای کا، اس حوالے سے۔ ٹھیک، اچھا سر، توسہ کے علاوہ ملتان اور لاہور میں آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں، ان کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی، ہمارے الحمدللہ کافی ادارے ہیں، 20+ انسٹیٹیوٹس ہیں جو پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں، ملتان میں ہیں، اس میں جنرل ایجوکیشن کے بھی ہیں، کالجز ایف ایس سی کے حوالے سے ہیں، سکولز ہیں، الحمدللہ ہر سال ہماری پوزیشنز میٹرک میں، بورڈ میں، ایف ایس سی میں آتی ہیں، لاء کالجز ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنیکل کالجز ہیں۔ تو ہمارا ایجوکیشن سے جو ہے تعلق بیونڈ 40 ایئرز، مطلب 40 سال سے اس ایجوکیشن کے پیشے سے ہم ریلیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی نظر میں ملک میں فنی تعلیم کا کیا مستقبل ہے؟ ملک میں یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ٹیکنیکل ہینڈ ہو، بجائے تھیوری کے انہیں ٹیکنیکل ورک آتا ہو، تاکہ بندہ کسی بھی حوالے سے جب برسر روزگار ہو سکے۔ ڈپلومے کا مین مقصد یہی ہے کہ جو 3 سالہ ڈپلومہ جو کہ ایف ایس سی کے ایکول ہے، مطلب اس کے کرنے کے بعد بندہ جو ہے برسر روزگار ہو سکتا ہے، اپنی فیملی کے لیے سپورٹنگ ہیڈ بن سکتا ہے۔ ڈپلومہ کرنے کے فوراً بعد 25 سے 30 ہزار کی جاب ایزیلی آفر ہو جاتی ہے ڈپلومہ والے بچوں کو، کیونکہ انڈسٹریز ہیں، لوکل انڈسٹریز میں بھی ان کی ہائرنگ ہوتی ہے، کوئی گورنمنٹ پروجیکٹس دیتی ہے اس میں بھی ہائرنگ ہوتی ہے۔ ڈی اے کی ہر منتھ میں دیکھتا ہوں اخبار میں 60 سیٹس، 70 سیٹس، 80 سیٹس آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ ڈی جی سیمنٹ فیکٹری ہے، اب اگلے دن مجھے ڈی جی سیمنٹ فیکٹری سے فون آیا ہوا تھا ایک آفیسر کا، ہمارے 50+ اسٹوڈنٹس وہاں پر جاب کر رہے ہیں، اچھی ہینڈسم سیلریز لے رہے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ساری چیز ہے۔ اب بندہ جو ایف ایس سی کرتا ہے پری انجینئرنگ، وہ اس کے ایکول ہے بالکل، اس کے بعد بندہ جاب کرنا چاہے جاب کر سکتا ہے ڈپلومے کے بعد۔ اگر بندہ نیکسٹ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنا چاہے، انجینئرنگ کرنا چاہے، بی ایس سی کرنا چاہے، بی ایس کرنا چاہے، بندہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈنس نہیں ہے، آپ کے توسط سے یہ بھی لوگوں تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اچھا سر، کیا طالبات بھی کالج میں داخلہ لے سکتی ہیں؟ جی، طالبات بھی بورڈ ہمیں اجازت دیتا ہے، میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے کورس ہے یہ۔ تو سٹیز میں ہمارے پاس دوسرے شہروں میں بچیاں پڑھتی ہیں، ڈپلومے کرتی ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا ہمارا علاقہ بیکورڈ ہے، یہاں پر تھوڑا سا ٹرینڈ کم ہے، ادروائز جو ہے الاؤڈ ہے، ہمیں کوئی اس میں ایسا چیز نہیں ہے۔ اچھا سر، ڈپلومہ کرنے کے بعد کہاں کہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں؟ ڈپلومہ کرنے کے بعد تمام فیکٹریز میں اب گورنمنٹ پروجیکٹ دے دیتی ہے، روڈز بنتی ہیں، اس میں جو بچے سول کا ڈپلومہ ہمارے پاس کر جاتے ہیں وہ ان کو ایزیلی جاب ملتی ہے وہاں پر، کیونکہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جو الیکٹریکل کے ہیں فیکٹریز میں یا روڈز بنتی ہیں، ان پہ اسٹریٹ لائٹس لگتی ہیں، الیکٹریکل والے بچے بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ اب کل ایک بچے کی کال آئی ہوئی تھی، وہ کیپکو میں جاب کر رہا ہے، عدنان فرید، اس نے وہ بڑی ہینڈسم سیلری وہاں سے لے رہا ہے، ڈپلومہ اس نے ہمارے پاس سے کیا۔ اسی طرح تیسرا ڈپلومہ ہمارے پاس ہے میکینیکل کا، اس کو ہم کہتے ہیں مدر آف آل ٹیکنالوجیز، تو اس کی کیونکہ ڈیمانڈ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہر کہیں پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے میکینیکل والے بندے کی وہاں پر ریکوائرمنٹ ہے، جگہ ہے۔
اچھا سر، آخر میں آپ اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں توسہ شریف کے اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے تو ان کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کروں گا جو بچے میٹرک کے پیپر دے چکے ہیں، اور بورڈ نے کچھ دن پہلے ایک پالیسی دی ہے نو فیل نو پاس کے حوالے سے، تو مطلب نو فیل کے حوالے سے 33 نمبرز وہ تمام بچوں کو دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں بچوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں، آئیں ہمارا ادارہ علامہ اقبال کالج آف ٹیکنالوجی کالج روڈ پر جو کہ واقع ہے نازد امام بارگاہ حسینیہ، یہاں پر تشریف لائیں، اس کو وزٹ کریں، لیبز دیکھیں. اگر آپ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ایک دفعہ ہمارے ادارے کا وزٹ کریں. اور میں تو کہتا ہوں کسی بھی ادارے میں آپ جاتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے تو ان سے آپ ڈیمانڈ کریں ہمیں لیبز دکھائیں، کیونکہ ہمارا یہاں پہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، اس کے اندر ہم نے لیبز ہر قسم کی پرووائڈ کی ہوئی ہیں. میکینیکل کی ہے، بڑی ایکسپینسو لیب ہوتی ہے، یہ ہماری بلڈنگ الحمدللہ اپنی ہے. لیبز میں میکینیکل کی لیب میں 20+ مشینریز ہیں، لیتھ مشینز ہیں، CNC ہیں، اسی طرح الیکٹریکل کی ویل اکوپڈ لیبز ہیں، سول کی ویل اکوپڈ ہیں. وہ میں آپ کو ابھی ان کا تھوڑا سا ریویو دوں گا، تھوڑا سا وزٹ کرواؤں گا تاکہ وہ بھی ہمارے علاقے کے لوگ دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تھینک یو سر. اچھا سر، یہ جو ٹیکنالوجیز آپ کے ادارے میں اپرووڈ ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. جی، ہمارے پاس یہاں پر 3 ٹیکنالوجیز ہیں. اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے جو گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے. پہلے ہمیں ان کی رجسٹریشن لینی پڑتی ہے اسکل ڈیولپمنٹ کونسل سے، جو کہ ایک بڑا مسند ادارہ ہے. وہ کوالٹی ایشورنس، پریکٹیکل لیب سب چیزیں چیک کر ایفیلیشن دیتا ہے. پھر بورڈ ہمیں اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ وزٹ کر کے اس کی ایفیلیٹ کرتا ہے، بچوں کے پیپرز وہ لیتا ہے. اب ہم جیسے کہ ٹھہرے ہیں، یہ ایک الیکٹریکل وائرنگ کی لیب ہے. اسی طرح دوسری لیبز بھی ہیں. 3 ڈپلومے ہم یہاں پہ، جیسے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، سول، الیکٹریکل، میکینیکل، یہ 3 ڈپلومے ہم یہاں پر کروا رہے ہیں. یہی ٹاپ لسٹڈ کورسز ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ان میں استعمال ہونے والی مشینری کے بارے میں بتائیں. جی، مشینری کے حوالے سے جیسے کہ ہم یہاں پر الیکٹریکل وائرنگ کی لیب میں ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ بچے پریکٹیکل کرتے ہیں. یہ انہوں نے بورڈ وغیرہ 2 لیمپ ود 1 سوئچ ہیں، مختلف سیریز ہیں ان کی وائرنگ کے حوالے سے بچوں کو وہ سکھائی گئی ہیں. دوسرے اپریٹس ہیں، برج سٹون ہے، اور جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں بچوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں. یہاں پر دیوار کے اوپر انہیں ڈیلی بیسس پر باقاعدہ پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں. اس حوالے سے ٹریننگ دی جاتی ہے. موجود ہیں علامہ اقبال کالج آف ٹیکنالوجی کی سول لیب میں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اکوپمنٹ ہے، سارا موجود ہے. اس کا کیونکہ ورک جو ہے سارا فیلڈ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسٹور کا نام دیا جاتا ہے، سول اسٹور. یہ ویسے ڈسپلے. تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ بتائیں سر. جی، تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے یہاں پہ ہم بچوں کو تھیوری اور پریکٹیکلز باقاعدہ بورڈ کے کریڈٹ آورز کے مطابق ہم بچوں کو کرواتے ہیں. جتنی انہیں ریکوائرمنٹ دی ہوئی ہے کہ اتنے کریڈٹ آورز تھیوری ہونی چاہیے، اتنے پریکٹیکلز ہونے چاہیے. پراپر ٹائم ٹیبل ہے جو بورڈ کو بھی ہم بھیجتے ہیں، اسی حساب سے بچوں کو پریکٹیکل اور تھیوری کروائی جاتی ہے. اب اسی طرح ہم الیکٹریکل کی دوسری لیب ایک ہوتی ہے پاور لیب. اس میں ٹرینرز ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے، میٹرز کے حوالے سے، ریزسٹنس کے حوالے سے. یہ 3 فیز ہیں، سنگل فیز ہیں، ان کے اوپر بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. باقاعدہ ہمارے پاس یہاں پر انجینئرز ٹیچرز ہیں، اور ان کی معاونت کے لیے ہم ہر ویکینڈ کے اوپر مطلب فرائیڈے والے دن مارکیٹ سے بندے ہائر کرتے ہیں جو مطلب لوکل لینگویج میں بچوں کو اچھے طریقے سے سکھا سکتے ہیں. یہ اس طرف ہمارا 3 فیز جنریٹر ٹرینر بھی ہے. بہت کاسٹلی مشینری ہے، یہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے صرف اپنے علاقے کے بچوں کو برسر روزگار لانے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم پر مہیا کیا ہے. اچھا سر، ٹیکنالوجی کا کردار ہمارے ملک کی معاشی ترقی کے لیے کتنا ہے؟ جی، معاشی ترقی کے حوالے سے پھر وہی بات ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو طلباء ہیں ہم ان کو میٹرک کے بعد 3 سالہ ڈپلومہ کر کے وہ بہت جلدی ایج میں، آپ یہ دیکھیں اب بندہ ایک بچہ FA کرے، BA کرے، MA کرے، 6 سال کی ایجوکیشن کے بعد جا کے اسے 15-20 ہزار روپے کی جاب آفر ہوتی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جلدی برسر روزگار ہونے کے لیے، اپنی فیملی کی ہیلپنگ ہینڈ بننے کے لیے وہ جلد از جلد مطلب 3 سال کا ڈپلومہ کریں اور اچھی سی جاب لیں اور اپنی فیملی کی ہیلپنگ ہینڈ بنیں. ٹھیک، تھینک یو. جی، اس ٹائم ہم علامہ اقبال کالج آف ٹیکنالوجی کمپیوٹر لیب میں موجود ہیں. یہاں پر ہم بچوں کو کمپیوٹر شارٹ کورسز کرواتے ہیں. بچے جو میٹرک کے بعد FSC کے بعد پیپر دے کے فری ہوتے ہیں وہ 3 مہینے کا 6 مہینے کا کورس کرتے ہیں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے. لیکن یہ بیسیکلی لیب اس لیے بنائی گئی، یہ ہمارے سول DAE سول کا حصہ ہے. ویسے تو تمام ٹیکنالوجیز میں یہ سبجیکٹ ہے، DAE سول میں خاص طور پہ اس لیے فوکس کیا جاتا ہے، اس میں آٹو کیڈ کا ایک سبجیکٹ ہے. اس کے سافٹ ویئر ہم نے ہر سسٹم میں انسٹال کیے ہوئے ہیں. اس میں بچوں کو خصوصی اس کی بھرپور تیاری کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ڈپلومہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد آرکیٹیکچر کے، ڈیزائننگ کے، گھروں کے نقشے بنانے کے حوالے سے
उनको भरपूर गिरफ्त दी जाती है सब्जेक्ट के ऊपर।